الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومنيبنا ومبيننا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وإيماننا وإيقاننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنظومنا ومنصورنا ومخدومنا ومذكورنا ومحبوبنا ومرغوبنا ومقسومنا ومعيننا ومغيثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق سے حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام
ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور ذی احتشام علماء، بالخصوص حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان، اس کے علاوہ جملہ ارباب طریقت جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، فقیر کا تعارف صرف اتنا ہی بہتر ہے کہ اللہ کرے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گلیوں کے مبارک کتوں کی خاک بھی بن جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ سادات اور علماء کے علاوہ ہم سب کا یہی تعارف اچھا ہے کہ کتے پاک رسول اللہ تھے، اسی تعارف میں نجات بھی ہے۔ ویکھ دے ہو نا جی تسی آج بڑے بڑے مولوی تلک کے پھسل کے، وہ دی وجہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات منوان دی کوشش کی، جنہیں اپنا آپ منوان دی کوشش کی تھی وہ پھسل جائے گا، وہ انی ڈونگی جگہ جا کے ڈگے گا، اتھو واپس اپنی منزل تے نہیں آ سکتا۔ چھٹاکی علم بھی نہیں ہوندہ مولویوں کو، انہوں نے سنبھالنا ہوکھا ہے تے منع دے حساب نال علم سی امام احمد رضا علیہ رحمہ کول، کتے چھٹاکی تے کتے مان، اے چھٹاکی ہوئے تے اے مولوی کسی نو نہیں مندہ جی، کہندہ میں نو گردانہ آندیاں میں نو سیگے آندے تے میں نو فلانی کتاب دا ترجمہ بھی آندہ ہے تے فلانی کتاب بھی ہے تے فلانا میں نو محقق نو میں جاندہ تے چھٹاکی ہوئے تے آج اڈل دا پھر دا نمیاں تحقیقاں کٹ کے لے گیا۔ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بولتا ہے، کوئی امیر معاویہ دے خلاف ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، جو میں یہ ٹھیکیدار بن گئے۔ اس تو پہلے مسئلہ ہی نہیں سی امتی جنہوں نے نمیاں تحقیقاں کے کٹی۔ مولانا روم فرمانے نے اس طرح علامہ اقبال نے بھی گل کیتی ہے، گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، فرمایا جی تیرے کو بڑا ہی وقت ہے نا جی تحقیقہ کرن نستے تے تحقیقہ نہ کریں، جی تینوں ٹائم لب جائے نا تے درود پاک پڑھ کے تے صحابہ نو دا ثواب پیش کرتا رہے، بگا لکھا تھا۔ اے چھٹاکی جدے کو لوے انہوں نہیں سنبھالیا جاندہ، جدے کو منع دے حساب نہ لوے وہ اپنا تعارف کیوں میں کرواندہ ہے۔ ان صورتحال ہے کہ فلیکس کے اندر نہ چھوٹا ہوئے مولوی دی طبیعت بگڑ جاندی، لفافہ مناسب نہ ہوئے گڈی چ بیٹھ کے گڈی نہیں چلاندے، یہ صورتحال ہو چکی ہے ساڈی۔ تے غریب آدمی تے چنگی نعت بھی بیچارہ نہیں سن سکتا کیونکہ وہ دے کول نعت خان نو دین سے ٹکٹ تے پیسے جے کوئی نہیں۔ اسی اتنا گر چکے ہیں، یہ ساڈی صورتحال ہو چکی تے او تعارف کی میں کروان دے، یہ کہندے جی ساڑھے نا دے اگے بھی لکھو، پیچھے بھی لکھو، اتے بھی لکھو، تھلے بھی لکھو، تاں آمانگے۔ جدو امام احمد رضا کو پوچھا جاندے جی تسی کون ہو، کی تعارف ہے تاڑا، تے آپ کو فرماندے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پھر ادھرو آواز آندی نہیں احمد رضا بس ہو گئی بس تو کمال کر چھڑ ہے، ان ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شہدہ ہزار پھرتے۔ ساؤنڈ علی بیلی توجہ آگ چاریا یا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت جاری رہے گا زندہ باد، جاری رہے گا زندہ باد۔ اے میرے نوجوان سنگی ساتھی بیٹھے ہوئے تقریر حضرت ہی فرمائیں گے جو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہیں جی۔ تو میں چونکہ آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اے اسی اس زمانے اندر جی رہے ہیں جی حضور جتھے 2 منٹ تک کلپ سن کے نا لوکی مرزا جیل میدہ تے اپنا عقیدہ خراب کر سکتا ہے، 2 منٹ تک
مثلا اج کل کیڑا مسئلہ چل رہا ہے، بھابی بھی تے سارے مل کے کہندے جی معراج کی رات حضور نے رب کو نہیں دیکھا جی، تے کینوں ویکھیا؟ آخر بندے نو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تے دتی نہیں یار، عقل بھی تے کسی چیز دا نہ، کینوں ویکھیا حضور نے؟ نہ جبریل نو ویکھیا، تے جبریل نو پہلے کوئی نہیں سی ویکھیا، حضور نے کیوں ویکھن واسطے اوتھے گئے؟ وہ تے روزانہ آندا جاندا سی، بلکہ نال لے کے گیا تو اوتھے نہیں ویکھیا، انہوں لامکان جا کے ویکھنا سی، بلکہ لامکان چو جا ہی نہیں سکیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سن دیو، یہ علماء یہ مختلف تعبیراں کرتے ہیں، سوکھی جی تعبیر ہے وے جی، جتھے جگہ مک جائے سدرۃ المنتہا، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جتھے تھلے والے اگے نہیں جا سکتے تے اگے والے آؤں نہیں آ سکتے۔ جڑا بشر ہے وہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکتا، جڑا فرشتہ ہے جدی ڈیوٹی اتھے وے وہ سدرۃ المنتہا تو ادھر نہیں آ سکتا۔ تے رسول اللہ دی شان ویکھو، حضور ادھر ہو کے ادھر ٹر بھی گئے تے واپس بھی آ گئے۔ ایک کائنات کو دسنا مقصود سی، فرمایا سدرہ تو پیچھے بھی میرے محبوب ورگا کوئی نہیں، سدرہ تو اگے بھی میرے حبیب ورگا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی جی مثال ہے، سدرۃ المنتہا تے جبریل امین نو حضور علیہ السلام نے فرمایا چل لگے چلی آگے کیوں نہیں چلتا؟ عرض کی تو حضور لو دنوت ان ملتن لہ ترکتو، حضور میں ایک پورے دے برابر ہے، پور ہوندہ جی اے دے برابر بھی اگے جاؤں گا تو میں سڑ جاؤں گا، حالانکہ نور نو کتنے آگ لگ دی جناب۔ تو فرمایا ویکھ نہ تو کہنا تو سڑ جاویں گا، ایک پورا آگے جاویں گا، فرمایا تو ٹر کے تے ویکھ دا جی اسی اپنے کپڑے نو آگ نہیں لگن دیتی تے تینوں کے میں آگ لگن دینی سی۔ آل محبت نے لکھا اے جبریل امین سن جنہوں نے کہا میں سڑ جاواں گا، اتھے جے یار غار مصطفیٰ ہوندہ عرض کرتا سڑ جاواں گا، مگر آپ دے قدمین شریفین دا ساتھ کدی بھی نہیں چھڑا۔ نویاں تحقیقاں دے مگر نہ جانا، بس وہی ہے سیدھی لکیر دے جناب حضور والے جاؤ، بس انے واہ پیار کرو جی، پیار پوچھ کے نہیں ہوندہ جی۔ تسی تے میں ویکھ رہے ہیں جی اجی میرا خیال ہے زندگی دا میرا کوئی پہلا ہی جلسہ آئندہ ہوئے گا جتے انہیں ٹھنڈے میٹھے بچے بوڑھے نوجوان بیٹھے ہوئے، اسی تے حضور سانو تے صوفے تے بٹھایا گیا ہے، تسی مسجد شریف دے اندر بیٹھے ہو، سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت آج تک کسی نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، صحابہ نو تے پاگل کیا گیا کہ پاگل ہے۔ قرآن دی آیت موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، سورہ بقرہ دی شروع دے اندر آیتاں نے فرمایا ایمان لے کے آؤ، انج میں ایمان لے کے آئے ابو بکر عمر عثمان علی اے، فرمایا انج ایمان لے کے آؤ، اگو کتابی کہندے جی اسی انج ایمان لے کے آئی جی میں پاگل ایمان لے کے آئے، احمق ایمان لے کے آئے، بے وقوف ایمان لے کے آئے، نادان ایمان لے کے آئے۔ تے سانو تے آج تک کسی نے حضور انگلی بھی انج نہیں کیتی، یہ دا مطلب ہے جی ساڈا ایمان واہ ہی کچا نے جی، اینو دم بھی نہیں لگیا۔ ایمان پکا ادو ہوندا ہے جدوں بندے نو حضور دی محبت اتنا نہ مل جائے، بس اس تو پہلے ایمان پکا نہیں ہوتا۔ کوئی ویکھ کے کہہ دے ملانگے سرکار دا، جدوں کوئی بندہ ہے کہہ چھڑے نا اے حضور دا دیوانہ ہے، اے حضور دا ملانگے، سمجھ لینا دربار رسالت دا جڑا رجسٹر ہے نا وہ دے تاڑا نام بھی لکھیا گیا، تاڑی حاضری بھی لگ گئی ہے، اس تو پہلے گال کوئی نہیں بننی نے جناب۔ اے جی اتھے پیر نو منانا ہوئے تے جا کے بلے شاہ کو لو پوچھو پیر کے میں مندہ ہے، تے پھر دنیا جو مرضی کہندی پھر دی ہے، بلے شاہ کہندہ ہے میں اپنا سجن تے راضی کر کے ہی رہاں گا۔ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا، کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی جی؟ صحابہ نماز سے ہی نہیں پڑھتے تھے، وہ ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ جاندے سن، ان کو بے وقوف کیوں کہا گیا؟ ان کو تلوار نہیں پکڑنی آتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا دے اندر 8 تلواراں اپنے ہاتھ نال توڑیاں، انہوں نے بے وقوف کیوں کیا گیا جی؟ وہ دوڑ نہیں سن سکتے۔ حضرت مہدی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن آپ دے نال ایک بندہ آیا، انہیں کہا میں مقابلہ کرنا ہے، میں لڑنا ہے، آپ دی عمر 70 سال تو زیادہ سی، آپ نے فرمایا تو میرے نال کی لڑنا ہے؟ آپ نے گھوڑے تو چھال ماری، تھلے اترے تو دی پوچھل پھاڑ لی، فرمایا پہلے پوچھل چھڑا کے بکھا پھر تو میرے نال مقابلہ کریں۔ ایسے صحابہ جڑے گھوڑے نالوں تیز نس لیندے سن، انہوں نے بے وقوف کیوں کیا گیا؟ کیا انہوں نے عربی نہیں سی آندی؟ وہ تے جمے پلے ہی مکے مدینے دے اندر ہے۔ ایک قرآن دی آیت ہے کہ صحابہ نو بے وقوف کہا گیا، ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ کیا ان کو تہذیب کا نہیں تھا پتا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سونا کپڑا پاندے سن کہ پورے مکے چاپ ورگا سوٹ کوئی نہیں سی پا سکتا،
تے نبی علیہ السلام فرماندے جے دی زلف نے مینوں متاثر کیتا مصعب بن عمیر دی زلف ہے، اتنی سونی زلفاں آپ نے رکھیاں سن، اتنا سونا کپڑا پاندے سن، انہوں نے تہذیب دا نہیں سی پتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ریشم دے رومال دے نال نک صاف کر کے کہندے سن ابو ہریرہ نو کنے پوچھنا سی اے جے میں آج ریشم دے رومال نال میں اپنا نک صاف کر رہا اے رسول اللہ دی غلامی دی برکت ہے جناب۔ انہوں نے بیوقوف کیوں کیا گیا؟ اس واسطے انہوں نے رسول اللہ نال انج دی محبت کیتی، ویکھن والا کہندا سی اے محبت صرف فدائی تے شدائی کر سکتا ہے، تھلے تھلے لیول والا بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اے نبی پاک علیہ السلام اپنا تھوک مبارک جدوں زمین تے بھیجن دا ارادہ فرماندے سن، وہابی دے لفظ یہ کہے گا نبی تھوکتے تھے۔ اے ساڈے بزرگاں نے سانوں دسیا سی حضور علیہ السلام نال پیار کیویں کرنا ہے، اسی کوئی اے بابا جی نواں پیار نہیں دس کے گئے، اے بابا جی تانوں اصلی پیار دس کے گئے۔ جے انج نہ ہوتا تے آج ساری دنیا بابا بابا نہ کر دی۔ اے دلاں چ محبت کوئی بندہ کدی کسی دے دل دے اندر کسی دی محبت نہیں رکھ سکتا، اے جڑی دلاں دے اندر محبت ہوندی ہے صرف رب رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ آج تے بندے کول اتنا ٹائم نہیں بندہ اپنے بھرا نال پیار کر لوے، اپنے پتراں واسطے ٹائم نہیں، اپنی اولاد واسطے ٹائم نہیں ہے، تے ساری دنیا انہاں نال پیار کردی پھردی ہے۔ اکو ہی گل نے جناب، کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلہائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ویکھی ساری خدائی تیری ہے۔ ساڈے بزرگاں نے لکھیا جی دو حضور نال کیویں پیار کرنا ہے، بس دو گلاں نہیں کہنی حضور علیہ السلام۔ آج اسی انج کریے جی شرک ہو گیا جی، اے لو جی شرک ہو گیا جی، انگوٹھے چومیے تاں اسی مشرک جی، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیے تاں اسی مشرک جناب، کھیر ون دئیے تاں اسی کافر ہو گئے، نیاز ون دئیے تاں اسی کافر، جلوس کٹ لئیے تاں اسی مومن نہ رہے، چنڈیاں لا چھڑیے تاں اسی مسلمان نہیں رہے، اور مسجد سجا چھڑیے تاں اسی بدعتی بن گئے۔ یہ اسی اس زمانے دے اندر جی رہے ہیں جتھے اپنے نبی نال محبت کرن واسطے بھی لوگوں نو دلیلاں دیڑیاں پیندیاں۔ کدی سکھ کدی تانوں دلیل نہیں، سکھ نو کدی بھی نہیں دلیل دے گا، انہوں صرف ایک کوئی گل پوچھ لو تیرے سر تو کدی تیرا سر ننگا نہیں ویکھیا، وہ کہے گا مینوں اور گلاں دا نہیں پتا، میں اپنے گرو دا سر کدی ننگا نہیں ویکھیا تے میں کدی نہیں رکھا۔ یہ صرف مسلمان ہی ہے جی جناب جڑا جدھر جاندا ہے نہیں جی پہلے ملاشی منا رہے ہو پہلے دلیل دو جی، اللہ دے ولی زندہ جی دلیل دو، ہر گل تے دلیل جناب۔ اعلیٰ حضرت فرماندے دلم قربانت ہے دودھ چراغ مولد، فرمایا تو پوچھتا ہے کیڑے صفحے تے لکھیا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا احمد رضا کہندا ہے جڑی موم بتی حضور دے محفل دے اندر روشن ہوندی ہے او دے تو جڑا دھواں نکلدا ہے احمد رضا او دے تے اپنا دل قربان کردا ہے۔ محبت اینو کہندے نے حضور، محبت اینو کہندے نے، اس تو تھلے تھلے محبت ہوندی بھی کوئی نہیں۔ دو گلاں نہیں کہنی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بارے، دو گلاں بس۔ ایک حضور علیہ السلام نو رب نہیں کہنا جی، نمبر دو رب دا بیٹا نہیں کہنا بس۔ دعمت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب الى ذاتي ما شئت من شرف وانسب الى قدري ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي۔ دو گلاں نہیں کہنی، فرمایا حضور نو رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو کہہ سکتا ہے کہہ لے، آخری تنو کہنا پائے گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکتا۔ کی کہیں گا رسول اللہ، کی شانہ بیان کریں گا، کی زیادہ تو زیادہ کی کہہ چھڑیں گا، تینو سارا کچھ کہہ کے بھی کہنا پائے گا، اور چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، تو ساری زندگی لکھتا رہو تینو آخر کہنا پائے گا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی کی شانہ بیان کرنی ہے جی رسول اللہ دی۔ ساڑھے بزرگاں نے سن دسیا جی اے شفا شریف جناب جس 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی، رکھو اپنے گھر دے اندر اردو دے اندر، حضور داتا صاحب کدی آنا ہوئے مکتبہ حضرت نے چھاپیا جی، اے کتاب جے نہ ہوندی لکھی نہ جاندی کائنات دے اندر ہے کتاب، تو علماء فرماندے لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، یہ شفا شریف نہ لکھی جاندی تے لوگوں نو سرکار دا مقام نہیں سی سمجھ آنا۔ 350-400 روپے دی کتاب ہے، انہوں اپنے موبائل دے اندر بھی تسی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ برکت دی یہ فرمایا کہ جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی انہوں پیران کول نہیں جانا پائے گا، دے گھر کدی جادو نہیں ہو سکتا۔ اے 2 نمبر پیران دی گال کر رہے ہیں جنہوں نے بکرے دینے پہنے جناب، اے بھی کوڑا پیر ہے جڑا
جڑا دعا ہی نہ مانگ سکے جدوں دا کوئی چیز نہ کھاوے، جڑا کہے پہلے جیب گرم کرو پھر دعا نکلے گی، یہ کوئی پیر ہویا؟ رسول اللہ دی بارگاہ تے ہے وے جناب جڑا آیا نا جی کوئی گل کرن واسطے، حضور بھوک لگی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں فرمایا اللہ خیر کرے گا، فرمایا ادھر بیٹھو ہم گھر سے لنگر لے کر آ رہے ہیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، بھیک بھی دیتے اور دعائیں بھی دیتے۔ ایتھے لوگ کی کہندے ہیں دین والا تیری خیر ہوئے، اوتھے کیا جاندہ ہے لین والا تیری خیر ہوئے۔ اس کتاب دے اندر 1000 سال پہلے جناب کتاب لکھی گئی تھی، 1905 تو پہلے جدوں مکہ شریف تے مدینہ شریف دے اندر وہابی نہیں سن آئے تے ادوں تک کوئی بندہ مؤذن بھی نہیں سی لگ سکتا جدوں تک یہ کتاب انہوں یاد نہیں سی ہوندی۔ جی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور علمی شخصیت آل نبی اولاد علی جناب قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عارف بہا اللہ شاہ صاحب سیالکوٹ کیڑ سے تشریف لائے۔ میں آستانہ عالیہ سہالِ شریف کی پیر صاحبان سے آپ کی جانب سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا محض گفتگو ہے جناب قبلہ مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، گج بج کے بولی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ سہالیہ شریف۔ جی حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، یقیناً محفل آپ کی برکت سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مزید مقبول اور مستجاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت اہل سنت پر دراز فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ لو جی حضرات، صحابہ نو بیوقوف کہا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یوں محبت کی کہ صحابہ کو بیوقوف کہہ دیا گیا۔ اور کیا تھی جی اس کا منظر جی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کتاب الشروط کے اندر، اے ایک حدیث پڑھ لوے جی مرزا جیلمی جانمی دلو پڑھ لوے تے ساری دنیا دے او مسلک جڑے اپنے آپ نو سنی نہیں کہلواندے، کہندے اسی سنی نہیں ہیں ساڈا فلانا مسلک ہے، او بھی پڑھ لون۔ اصلی بخاری دے صفحہ نمبر 448 تے حدیث پاک موجود ہے جڑی بخاری مکہ شریف تے مدینہ شریف دے انہاں دی لائبریریاں چ رکھی ہے جی، صفحہ نمبر 448 تے جی حدیث پاک موجود ہے اور اینو دارالسلام نے چھاپیا ہے، ریاض تو چھپی ہے، پوری دنیا چ پڑھیا جاندا ہے نسخہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ 1400 صحابہ تشریف فرمان، امام الانبیاء دی بارگاہ چ کتنے سو جی؟ ایتھے 50 نہیں سنبھالے جاندے، 100 نہیں سنبھالے جاندے، 1400 صحابہ بیٹھے تقریباً صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ پہ، اور آپ اندازہ لاؤ ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ صدیق اکبر بھی تشریف فرمائے جناب، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی مشکل کشا بھی ہیں جی۔ 1400 صحابہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے، بشری تقاضوں کے مطابق منہ مبارک میں تھوک مبارک آتا ہے تو اس کو زمین پر بھیجنے کا جب ارادہ فرماتے ہیں، یا لعاب دہن زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یا آب دہن زمین پر بھیجنے کا، یا اپنے منہ مبارک کا فیض جو ہے وہ زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو پاس تھوک دان نہیں رکھا ہوگا، بڑے سے بھی بڑا پیر ہوگا نا جی تھوک دان ہوگا جی، پاس شیخ الحدیث ہوگا جی، مفکر اسلام ہوگا جی، اگر مسئلہ ایسا نا جی تھوک کا تو ساتھ تھوک دان رکھا ہوتا ہے، تو وہ تھوکے گا بھی یوں کر کے۔ یہ فطرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے کہ جب سارے پاک لوگ بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے ایسا مسئلہ ہو جائے تو اور تھوک دان بھی ہو تو انسان یوں کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تھوک مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو تھوک دان کوئی نہیں ہے، بس صحابہ اپنے ہاتھ میں اللہ سبحان اللہ۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء یہ بات نہ پہنچا سکے
ہوں یہ پھر کروڑ کروڑ کے دسنا پہنتا ہے. پھر ہوں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے سن تو کائنات اگے ستی ہوندی سی اور آپ مولا علی دے شاگرد بھی ہیں تے خلیفہ بھی ہیں. تے لوگوں نے عرض کی تو حضور تسی تقریر کرتے ہو لوگ انج انج کرتے ہیں. فرمایا اے انج انج نہیں کرتے, انہاں دے دل بھی مر چکے ہیں. تے دل مر جاون تے اوتھے حسن بصری دی تقریر اثر نہیں کرتی. دل مر جاوے جی اوتھے پھر قرآن نہیں اثر کرتا جی. وہ قرآن پڑھیا جاندا ہے جی, وہ ادھروں ہی سن کے ٹھیک ہے جی. اوتھے بابے دیاں تقریراں کتھے اثر کرنی ہیں جناب. لو جی اس جملے تے ویسے اونجی جان نکل جاندی جے بندے نو محبت ہوے سچی. محبت اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے. بس اوقات انسان ایسا ہوتا ہے اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے مگر محبت میں وہ تگڑا ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں محبت اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے. عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفحہ نمبر 1004 تے حدیث پاک ہے لن دے اندر جڑا عمل دی وجہ تو جنت ہی جائے گا. صحابہ نے عرض کیا ولا انت, حضور نبی بھی نہیں جان گے؟ فرمایا ہاں نبی بھی عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے. الا یتغمدنی اللہ تعالی بفضل ورحمت, نبی بھی جان گے تے رب دے فضل دی وجہ تو جان گے. ایتھے تے اپنے 4 سپارے پڑھے ہون تے وہ اشراق پڑھدا ہوئے چاش پڑھدا ہوئے تو کسی نو کول نہیں بیٹھ دیندا. کہنا میری تہجد نہیں چھٹی, تینوں تہجد دے مان ہے. حالانکہ دروازہ جڑا نا جنت دا وہ ساری کائنات وچ ہور کوئی نہیں کھلوا سکتا. جے دروازہ جنت دا کھلوا سکتا ہے تے حسنین دے بابا فرماندے انا اول من یحرک ہلاک الجنہ, سارے نالوں پہلے جنت دا بوآ سی کھڑکاواں گے. تے مسجد شریف چھوٹی جی ہے مطلب رب دا گھر وڈا ہی ہوندا ہے. میں رقبے دے لحاظ نال گل کر رہا تے دروازہ بھی نکا جہا نے جی. تے جنت تے زمیناں تو بھی وڈی تے آسماناں تو بھی وڈی ہے تے دروازہ بھی پھر وڈا ہی ہونا ہے نا جی. جی تو اور حضور فرماندے سارے نالوں پہلے میں کھڑکاواں گا تے جنت دا بوآ رب میرے واسطے کھولے گا. جی عمل اور چیز ہے جی, عمل تو بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اے بھی مقبول تاں ہی ہوندے جے محبت رسول موجود ہوئے. تے پھر تے ویکھو جی جے حضور دی محبت موجود ہوئے نا جی تے پھر بندہ پاویں یسر نال قرآن بھی نہ پڑھیا ہوئے تے رب ازلاں چوں انتخاب کردا ہے کہ او دا نام علم الدین رکھوایا جاندا ہے. پھر وقت او سید بھی جنے 70 حج کیتے جی جیدی صورت ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاندے تے جنوں 3 لاکھ حدیثاں بھی تقریباً زبانی یاد ہیں جناب, اور جرح اور تعدیل دے نال سند اور متن دے نال انہوں حفظ ہیں اور راویاں دا بھی انہوں پتہ ہے. او بھی او دے جا کے پیر چومدا ہے تے لوکی کہندے ہیں حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اے لوکی جناب دے پیر چومدے تے تسی ترخانہ دے بال دے پیر چوم رہے ہو. فرمایا تاں ہی چوم رہے ہیں کہ ساری دنیا نو پتہ چل جائے ہر ایک دے پیر نہیں چومے جان گے. عزت او دی ہوئے گی جڑا رسول اللہ دی عزت تے پیرا دے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. توجہ توجہ بابا جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی کو کرائے تے آئے ہوئے تھے کہ تسی کی سمجھتے ہو اسی پاگل ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ساڑھے بزرگ پاگل سن جنہوں نے انجن کر کے آدھے گھنٹے نعرے لائے. کیا خواجہ صاحب اور صاحبزادہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے اور یہ لبیک کی جو بات کر رہے ہیں ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کھڑے ہو کر کہنا جناب ساڑھا تاڑا پیج ایک نہیں ہے کہ او امتی ہے کہ جنہوں کیا جائے جی جڑا اچھی آواز نال بولے گا اور راتوں رات مدینہ چلا جائے گا. جنہوں لالچ دے کے لبیک دا نعرہ لواؤ پھر تسی او دے تو امید رکھتے ہو کہ وہ دین نال کھڑا ہوئے گا. آج جے تسی شرمان دے ہو پتہ نہیں میں چودھری ہوں تے میں وڑائی چاہتے میں ڈھوکر ہوں تے میں نوں کھبے سجے وے کے کہے گا رات نوں حضرت بھی انج کر رہے سن تے انہوں نے تے ایک ایک مٹھی مٹی تڑے ہوتے سٹ کے تے کہنا ہے جا اپنا کام کر. تے جدوں سارے چھڑ کے آ جان گے اوتھے رسول اللہ نے آ کے کیا جدوں میرا نام آندا سی تو منہ پراں پھیر لیندا سے اج تو کیڑے منہ نال کہندے کہ حضور میری شفاعت کرو. اللہ جے لانے نے تے پھر انج لاؤ جویں حلالی بندے لاندے نے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سانو غیروں نال ہوتے حضور سانو حضور ہمیں غیروں سے شکوہ ہی کوئی نہیں, سانو مروایا اپنے نے مروایا. آج سانو جتھے بھی اسی مار پہ رہی ہے کوئی ساڑھے وچوں رافضی بن رہا ہے ادھروں نکلتا ہے تے پراں جا کے پتہ نہیں کی انہوں دنیا دین دی ہے کہ وہ صحابہ دے خلاف ہو جاندہ کوئی اہل بیت دے خلاف. اور میں کہتا ہوں پیسے چاہیے سن داتا صاحب دے سامنے چلا جاندہ چولی رکھ داتے اور جڑا انہوں نہ مننے داتا صاحب انہوں بڑا نواز دین جڑا منی کھلوتا ہوئے انہوں تے معین الدین چشتی اجمیری بنا چھڑ دینا.
تسی غیرت مند بنو، تسی جاگ جاؤ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اج ایک بندہ بولدا ہے انہوں چک لیتا جاندا ہے تے بندے ہی نہیں رہ گئے نے ہن بولن واسطے. جناب ایک ایک بندہ کتنے کتنے جا کے بولے گا. جدوں تانوں پتہ چل گیا کہ اے حق تے پھر کم از کم اور اسی تہاڈے کولوں چندہ منگن واسطے آیا کہ اپنے چہرے تو اے دسو نا کہ اسی رسول اللہ دے غلام بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لو جناب تھوک مبارک صحابہ زمین پر آنے ہی نہیں دیتے. اور جیڑا بندہ اتھے بیٹھا ہے بس سادات سے ہٹ کر میں بات عرض کر رہا ہوں، ان کو ہر جگہ پہ استثناء ہوتا ہے مگر اس مسئلے میں ان کو بھی استثناء نہیں ہے. اس سید وہی ہے جڑا شریعت آگے سارے انج کر لینا ہے. ہاں جڑا سارے انج کر لینا ہے. سارے نالوں وڈے سید امام حسن تے امام حسین ہیں، انہوں نے انج کر دیتا جناب. اور صرف ہوتے ختم نبوت دا مسئلہ نہیں سی. یزید نے صرف ہے کیا کہ فلانی چیز حلال ہے حالانکہ وہ چیز حرام سی. تو امام 3 دن رہ کے سن حج دے اندر، 3 دن رہ کے سن امام حسین نے فرمایا قافلہ لے کے کربلا پہنچو جناب. صرف انہیں اتنا کیا کہ شراب جڑی ہے نا جی یہ جائز ہے انہوں پی سکتے ہیں جی، انہیں پردے دی مخالفت کر دیتی. تے صرف حلال نو حرام تے حرام نو حلال کیا گیا. تے امام حسین باہر تشریف لے کے آئے. تے ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تے بندے نو مسئلہ ہی نہ سمجھ آئے. یہ جو میں مسئلہ عرض کرنے لگا حضور صحیح بخاری شریف سے اس حدیث پاک کو سن کر کسی کے دل میں بھی کراہت آ جائے گی تو وہ اٹھنے سے پہلے کافر ہو جائے گا کہ مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر گج بج کے بولیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ سہالی شریف. جی فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ رواہ البخاری. یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. ایک کوئی جملہ عرض کر رہے ہیں جی. صحابہ حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اس کو ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر ملتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جلدوں پر اپنے جسموں پر ملتے تھے. تو ان کی یہ ادا دے کر اہل کتاب نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہیں. فرمایا اے نہیں بے وقوف جڑا انہوں نے بے وقوف کہہ رہے ہو آپ ہی بے وقوف ہے. صحابہ نے تو اتنی محبت کی تھی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ اے جملہ بھی سن کے جس کے دل میں ملال آ جائے نا جی یہ کیا بیان کر کے گیا یہ بچہ، وہ صبح حضرت کے ہاتھوں پر آ کر، صبح نہیں بلکہ میرے جانے کے بعد اگر دل میں خیال آ جائے تو وہ حضرت صاحبزادہ صاحب بھی اور حضرت قبلہ بھی بیٹھے ہیں اور بلکہ بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ان کے ہاتھوں پر آ کر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں جس کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ مسئلہ کیا بیان کر کے گیا ہے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کے گھر میں تشریف لائے اور یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں لگتی ہیں. سبحان اللہ سبحان. انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا بچپن میں. جب وصال ہو گیا نا حضرت سید آمنہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس وقت یہ پاس تھی حضرت ام ایمن. اور پھر 40 سال تک جب حضور نے اعلان نبوت کیا یہ ساتھ رہیں اور یہ خدمت کرتی رہیں اور یوں خدمت کی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہے. تائیں پھر سرکار نے صلہ دیتا فرمایا تسی میری والدہ تو بعد میری والدہ لگ دیو تسی. حضور علیہ السلام ان کے گھر اکثر تشریف لے آتے تھے. آپ نے رات کو پیالہ رکھا ہوا تھا، برتن رکھا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے پیشاب مبارک فرمایا اور ارشاد فرمایا ام ایمن جا کر اس کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑو. مجھے مولانا حضرات کہتے ہیں، مولوی حضرات کہتے ہیں جی لوگوں دے ہاضمے نہیں اتنے تگڑے تے تسی اتنی ڈاڑھی گل کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہا ساری زندگی انہوں دے ہاضمے کچے ہی رہنے دینا، انہوں دے ہاضمے نو پکانا بھی تے ہے نا جی. ان جی یہی کہندے رہیے جی انہوں دے ہاضمے کچن تے گل نہیں کرنی تے انہوں نے گل بعد جبریل امین نے تے آ کے دسنی کوئی نہیں کیونکہ انہیں تو انانا کوئی نہیں. یہ رسول اللہ دی امت کے علماء ہی رہ گئے جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کبھی علم بیان کر کے، کبھی علم پڑھ کے، کبھی یہ تھکیں گے نہیں، ان کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی. آج ہر بندہ کہنا نہیں جی میں بھی اپنے بچوں کو پروفیسر بنانا ہے، میں بیکن بھیجنا ہے تو میں کدھر بھیجنا ہے. اے تم دس چھڑ ہے دنیا نے ایک اجی وائرس آیا ساری دنیا دا نظام تعلیم برباد ہو گیا ہے.
ساری دنیا دا نظام تعلیم انہوں ٹھپے لگ گئے، او کھڈے لین لگ گیا، اور آج بھی اگر کہیں سے سکون ملتا ہے تو یہ مسجد کی چار دیواری ہے جس میں رب نے آج بھی سکون رکھا ہو۔ اے تو تانوں دوسری کلاس دا بچہ تانوں سبق دے رہا ہے، پھٹیا آیا بھی شہید نورانی قاعدہ ہوئے گا نا، شہید ہویا انہوں سینے نال لائے گا، تے بیکن دیاں کتاباں بھی ہون گیا تو انہوں پیچھے لٹکا کے دسے گا، انہوں میں پیچھے تاں لٹکانا، انہیں نال جانا کوئی نہیں، انہوں میں سینے نال تاں لانا کہ انہیں اگلے جان بھی میرے نال جانا ہے۔ یہ تے تانوں دوسری کلاس دا بچہ سبق دے رہا ہے، مگر جے سمجھ آ جائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر۔ انہوں نے جدوں جا رہا سی نا جی گوراؤں نے کہا اور کچھ نہیں کرنا، انہوں دا نظام تعلیم بدل جاؤ۔ غریب آدمی بھی ہے نا، غریب آدمی بھی ہے، وہ دے کول پیسے کوئی نہیں، پھر بھی کہنا میں اپنے بچے نو سکولے پڑھنا ہے، تے مدرسے چونوں پڑھنا ہے جی، جیدی باں ٹوٹی ہے جی اینو مدرسے جا کے چھاڑا، جیڑا دماغ نہیں نا کام کردا اینو مدرسے جا کے چھاڑا۔ رسول اللہ دی بارگاہ چ ایک صحابی حاضر ہویا، عرض کیتا حضور میرا بھرا سارا دن مسیتے بیٹھا رہندا، کام کاج کوئی نہیں کردا، میں سارا دن کماندا رہنا۔ فرمایا میرے غلام جڑا تینوں رزق لب رہے نے دی برکت نال ہی لب رہا ہے۔ 15,000 روپے تنخواہ ہوندی ہے جناب، پھر بھی آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ میں اگلی نماز نہیں پڑھاواں گا، کم از کم قیامت والے دن دا صلہ تے رسول اللہ نے دینا ہے نا جی۔ حضور اسی کدی مسجد نہیں چھڈی تنخواہ دی وجہ تو، اسی گلاں بھی سنیاں، ساڈے پیچھے نمازاں پڑھ کے باہر جا کے 5 بندے کٹھے ہو کے گلاں کر دیں، آج امام صاحب دا پانچا انج ہو گیا سی، آج امام صاحب انج ہو گئے، آج انج ہو گیا، آج انج ہو گیا۔ حضور پھر بھی اسی لگے رہے، گلاں سن دے رہے، کہ سرکار نے فرمانا ہے کوئی گل نہیں، مجھے میں بھی تو ہوں نا، 1,24,000 انبیاء کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی تکلیفیں اکیلے مجھ مصطفیٰ کو دی گئی ہیں۔ لو جی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مختلف روایتاً کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کراؤ، یعنی اس کو زمین کے حوالے کراؤ۔ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ پیالہ اٹھایا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے باول مبارک فرمایا تھا، پیشاب مبارک، اور میں وہ پی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا کیا ہے اس چیز کا جو میں نے آپ کو دی تھی، وہ کسی محفوظ مقام پر رکھ آئی ہو؟ عرض کہ حضور ہاں میں نے اسے زمین سے زیادہ محفوظ مقام پر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیا مطلب؟ جانتے تو ہیں میرے آقا و مولا سے، اے بڑا بغیرت مولوی ہے جڑا کہندا ہے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، تو کلمہ کیوں پڑھا ہے رسول اللہ دا جے علم نہیں ہے؟ تو کیڑے مستری کو لو دیوار اتنی اونچی بنوا لی ہے جے پچھے دا علم رسول اللہ نو نہیں ہے؟ اے تے سر عرش، اے تے شب معراج جھگڑے ہی ختم ہو گئے، رسول اللہ نو رب نے لامکان تے بلا کے فرمایا اوے محبوب جی تانوں دیوار دے اس پاسے دا بھی علم ہے تے دیوار دے اس پاسے دا بھی علم ہے۔ جڑا ادھر بیٹھا ہوئے انہوں باہر دا نہیں پتہ ہوندا کہ باہر کی ہو رہا ہے، تے جڑا عرشاں تے ٹر گیا انہوں نہیں پتہ ہے کی ہو رہا ہے۔ امتی ہو کر جو نبی کا علم نہ مانے، ایسے بغیرت امتی کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ دلیلاں دیڑیاں جناب، میں کہا تو اپنے پیو تے کدی دلیل نہیں دیتی، کیا ہی تیرا پیو ہے؟ ایک عورت نے کیا کیا تیرا پیو ہے؟ تو شناختی کارڈ تک بے فارم تے تو لکھوا چھڑیا، ہر درخواست تے تو لکھوانا ہے کہ اے میرا ابا ہے۔ ایک عورت نے کیا، تینوں کی پتہ ہے وے؟ ایک عورت کہے تے تو کسی نو بھی اپنا پیو منن واسطے تیار ہے۔ ایتھے تے کائنات دا ایک ایک پتا بلکہ ایک ایک جانور ہے جڑا رسول اللہ نال پیار کردا ہے۔ حضور فرماندے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ میں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، فرمایا جی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا مکے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور پتھر پڑھ لوے تے حضور انہوں یاد رکھتے ہیں، تے غلام پڑھے گا تے مصطفیٰ انہوں نہیں یاد رکھنے گے۔ اے نہیں کھڑے ہو کے کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہا تو پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ قومی ترانہ ہے، میں نے کہا یہ ایمانی ترانہ ہے، اس میں وطن کی محبت ہے اس لیے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، میں نے کہا اس میں نبی کی محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا کی؟ عرض کی حضور میں پی گئی ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں وہ کیا تھا؟ عرض کی حضور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے جب اس کو پیا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضور میں نے زندگی میں ایسا مشروب نہیں پیا۔ تو رسول اللہ تو فرماتے جاؤ جا کر توبہ کرو، آپریشن کرواؤ پیٹ کا، خارج کر دو یہ چیز اپنے جسم سے۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ ایسے نہیں کرتے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جائیں ماں جی آپ کو آج ہم ضمانت دیتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں گی آپ کو کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چلو ایک سنگی نو ہی ساڈی گل سمجھ آ گئی، ساڈے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ فرمایا آج کے بعد آپ خون بھی حرام ہے جی، قرآن کہتا ہے خون حرام ہے۔ سورہ مائدہ دیاں پہلی آیتاں پڑھو۔ حضرت مالک بن سنان نے جنگ احد وچ حضور علیہ السلام دا خون مبارک چوسیا۔ سرکار فرماتے یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور نے دیکھ کر فرمایا جس کے خون میں ہمارا خون چلا جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی حضور کی محبت کرنی سن تے اے فلیکساں تے منتاں تے ترلے تے فون کر کے تے سانو محفل میلاد وچ بلایا جاندا ہے، اسی پھر بھی کہندے نہیں جی استاد صاحب حکم ہے، ذرا اجازت ہی کسی طرح رخصت ہی مل جائے تو بڑی مہربانی ہے جی۔ اٹھو اور رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت کرو۔ یہ ساری زندگی آپ جس سے محبت کرو گے ایک ہی صلہ دے گا، ایک واری نہ ہاتھ مٹی پکڑ کے تین چھٹے گا، کہے گا السلام علیکم۔ عمر بھر کی محبت کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں جی، ایک واری جی چلو جی مٹی سٹ لو جی، یعنی رسم بن گئی ہے قبر تے مٹی سٹنا، ایک مٹھی سٹ کے تے نال اپنی ویڈیو بنا کے تو ہو گئے جناب۔ اور اگر عزت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عزت جا کر لاہور میں امیر المجاہدین کی قبر پر دیکھ لینا۔ اور یہ بھی زمانے کو پتہ عزت حضور ہو دی ہونی نے جڑا رسول اللہ دی گل کرے گا۔ سانو کون جانتا ہے؟ میں منظور نظر شاگرد نہیں ہوں جی، میں ماڑا شاگرد ہوں، وہ جو سب سے آخر میں بیٹھتا تھا۔ منظور نظر تو وہ ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں، میں بالکل سارے نالوں نکھٹو نلائق وہ سب تو پیچھے میں بہندا سا جی۔ آج اسی دو گلاں کرتے ہیں تو لوگ ویکھ کے کہہ چھڑ دیں جی یہ خادم صاحب دا شاگرد ہے جناب۔ یہ دا مطلب ہے کہ جس کو جو ملا ہے نسبت کی وجہ سے ملا ہے جی، نسبت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا جی۔ اور باقی رہ گئی گل انہوں دی، آج دیکھو جی کی ہو گیا جی، آج ایک وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے تو پوری قومی اسمبلی اس کے حق میں بول رہی ہے۔ کاش کہ جتنا آج تم بولے ہو ناموس رسالت پر بھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن استاد فرماتے تھے حشر میں ہوگا یہ فیصلہ، مگر ہم کہتے ہیں مینار پاکستان پر ہو چکا ہے فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ باقی وہ ہم یہ نہیں کہتے حکومت والوں سے نہیں ملنا چاہیے، ظاہر ہے ان کے پاس جائیں گے نہیں تو انہیں پیغام حق کیسے دیں گے؟ دین کی دعوت جا کر بھی تو دی جاتی ہے نا، لیکن یہ موقع نہیں سی جس موقع تے سارے مولوی جا کے تے سارے پیر جا کے بیٹھن تے تنوں وقت دے حاکم نے دسیا اسی تڑی اتنی عزت کر دیں جتنی اسی عزت ناصر مدنی دی کر دیں جی، چونکہ انہیں پوری قوم نو بغیرت بنایا، انہیں پوری قوم دے نال ہی کوئی گل کیتی، جگتاں سناندا رہے رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے تے پھر اور حکومت نے دسیا کہ اسی جس ترازو دے اندر انہوں بٹھایا سی اسی ترازو دے اندر اسی سارے انہوں بٹھا چھڈیا۔ امام ایسی کتاب وچ لکھیا جی امام مالک درس حدیث دے رہے سن، حضور دی حدیث پاک بیان کر رہے سن تے آپ نو تریلیاں پہ گئیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شاگرد خاص سن، جرت نہ ہوئی کہ استاد جی کی ہو رہا ہے، تریلیاں پہ گئیں، رنگ بدل گیا آپ دے چہرے دا، پیلا رنگ ہو گیا۔ جدوں فلما فارغ، جب آپ درس حدیث دے کر فارغ ہوئے اور وذهب الناس اور لوگ چلے گئے، کہتے ہیں سألت مالکا، میں نے امام مالک سے پوچھا کہ حضور رأیت منک اليوم عجبا، آج میں بڑیاں عجیب چیزاں ویکھیاں، تسی حدیث پاک پڑھاندے ہو، تسی تریلیاں بھی پئیاں تے تانوں پسینے بھی آئے تے تہاڈا رنگ بھی چینج ہویا، تے آپ نے فرمایا کہ اصل گل ہے کہ میرے کن تو کپڑا چکیا تے پچھو لٹک رہا سی جناب، انہیں 16 مرتبہ آپ نو ڈنگ ماریا تے آپ انج بھی نہیں، ایک باری انج نہیں کہ مینوں ڈنگ واج گیا، حالانکہ اے بابے بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھ لینا، سب دا ڈنگ اتنا سخت نہیں ہوندا جتنا بچھو دا ہوندا ہے۔ انہیں 16 مرتبہ فلدغت اقرب 16 مرۃ، انہوں نے کہا استاد جی تسی تانوں پتہ نہیں جان بچانا فرض ہے؟ فرمایا ہاں جان بچانا فرض ہے، مگر ان کے نام پر ادب کرتے ہوئے جان دے دینا بھی فرض ہے۔ فرمایا انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ، میں جڑا میں صبر کیتا نا تے ضبط کیتا اے میں رسول اللہ دی حدیث دی وجہ تو کیتا، جڑا حضور دی حدیثاں نال اتنا پیار کردا ہے اور رسول اللہ نال کتنا پیار کردا ہے۔ انے واہ پیار کرو جی، ایک جگہ میں مسئلہ بیان کیتا جی انے واہ پیار کرو، تو میں بابا ہاتھ میرا پکڑ کے کہنے لگیا جی پتر انے واہ پیار کریے تے کی لبدا ہے؟ میں کہا جی انے بندے نے سڑک پار کرنی ہوئے تے کیویں کردا ہے؟
انہیں کیا انتظار کرتا ہے، سوٹی کھڑکاندا ہے، انتظار کرتا ہے، کوئی بندہ آندا ہے، گڈی روکدا ہے، سائیکل موٹر سائیکل روک کے ٹریفک نو اشارہ کردا، رک جاؤ رک جاؤ، تو او دا ہاتھ پڑ کے تانوں سڑک پار کرواندا ہے۔ میں کہا تسی اننے وا پیار کر لو، قیامت والے دن حضور حشر دی ٹریفک روک کے پل صراط دا رستہ پار کرا چھڈن گے، پھر تسی کہنا کہ پائے کوباں پل سے گزریں گے، تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور حضرت قبلہ سید عارف شاہ صاحب اور حضور علیہ السلام کی نسل پاک کے ہر نوری فرد کے طفیل ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر عثمان افضل قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک حق اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔